वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरएचएल और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस दोस्त की है वो बहुत हिम्मत वाले हैं। वो पढ़ने ग्लासगो गए थे और एक रूम रेंट करते थे, मगर जो जो चीज़ें उनके साथ उस रूम में हुई उसे सुनकर तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था। पर वो मजबूर थे क्योंकि वो लड़ झगड़ कर वहाँ पढ़ने गए थे। उस कमरे में उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या सहा है, उसके लिए इस कहानी को आखिर तक सुनना। और उस कमरे का राज क्या था वो भी इस कहानी के आखिर में है, मिस मत करना। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मुझसे जुड़े रहो और मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। चलो शुरू करते हैं। मैं कनाडा में रहता हूं, पर मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने 2013 में ए लेवल किया था और रिसर्च कर रहा था कि आगे अपनी पढ़ाई कहाँ से करूं। मेरे काफ़ी रिश्तेदार कनाडा में थे, पर मुझे उनके पास नहीं जाना था। मुझे उनसे चिढ़ आती थी। मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और ख़ुद अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता था। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी। कल को कोई ये ना कहे कि इसकी कामयाबी के पीछे हमारा भी हाथ है। रिश्तेदारों में ये मसाइल बहुत होते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन ग्लासगो की एक यूनिवर्सिटी लगी। मैंने वहाँ का एडमिशन डाला जो कि आसानी से मिल गया, पर वीज़ा वगैरह की प्रोसेसिंग में साल लग गया। फाइनली 2015 की शुरू में मेरा वीज़ा आ गया और मैं ग्लासगो जाने के लिए तैयारी करने लगा। मेरी वालदा मेरे वहाँ जाने से खुश नहीं थी। उनका यही मशवरा था कि मुझे कनाडा जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ रिश्तेदार हैं, पर मैं बज़िद था कि रिश्तेदारों के पास नहीं जाऊँगा। घर में बहुत लड़ाई हुई, नाराज़गी हुई, पर वीज़ा आ चुका था और ना चाहते हुए भी सबको मेरी बात माननी पड़ी। ग्लासगो में मेरा कोई जानने वाला नहीं था, तो अकोमोडेशन में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। स्टूडेंट अकोमोडेशन में जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्यू में डाल दिया था। अब जब तक स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं थी तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कराना था। बड़ी मुश्किल से फेसबुक ग्रुप्स वगैरह से कुछ पाकिस्तानी लड़कों के पास जगह मिली और मैंने उन्हें कंफर्म कर दिया। फाइनली मैं ग्लासगो पहुंचा और उनमें से एक लड़का मुझे पिक करने भी आया। मैं जब घर पहुंचा तो वहाँ का तो हाल ही बहुत बुरा था। गलीज़ घर, हर जगह सामान फैला हुआ, ना सफाई ना सुथराई। घर में कदम रखते ही मुझे घिन आने लगी। उस घर में 3 रूम्स थे जिनमें 5 लड़के पहले ही रहते थे। मुझे उन्होंने एक लड़के के साथ रखा जिसके साथ रहना बहुत मुश्किल था। उसका सामान पूरे कमरे में फैला रहता था और मुझे अजीब सी कराहियत सी आती थी। मेरी बहुत बहस होती वहाँ, बन नहीं पा रही थी मेरी उनसे। तो मैंने उस लड़के से बात की जिसके रेफरेंस से मैं वहाँ गया था कि मुझे लाउंज में रहने दो। मैं लाउंज में रह लूँगा, मगर मुझे उस लड़के के साथ रूम शेयर नहीं करना। उसके रूम में बहुत स्मेल है और बिल्कुल सफाई नहीं। उस लड़के ने मुझे लाउंज में रहने की इजाज़त दे दी, पर अब सब मुझसे चिढ़ने लगे कि ये कोई रहने की जगह नहीं है। मैं उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता और दिल ही दिल में सोचता कि जैसे ही स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलेगी मैं इनके घर को पहली फुर्सत में छोड़ दूँगा। मैं भी वहाँ कुछ अरसे में ही परेशान हो गया था कि ये कैसी लाइफ है, मैं कहाँ फंस गया हूँ। घर वालों को बताता तो वालिदा यही कहती कि मैंने पहले ही कहा था कि कनाडा चले जाओ, तो मैं चिढ़ जाता। इसीलिए मैंने घर फ़ोन करना ही बंद कर दिया और बस अपने बाबा से ही कांटेक्ट करता और खैर खैरियत दे देता, मगर वो भी बहुत कम। यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो मेरी वहाँ कुछ मलेशियन लड़कों से दोस्ती हुई। मैंने उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने आइडिया दिया कि यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की काफ़ी वैल्यू है। अपनी कंडीशन जाके स्टूडेंट काउंसलर को बताओ तो वो कुछ ना कुछ असिस्टेंट दे देंगे। हम प्लान के मुताबिक स्टूडेंट काउंसलर के पास गए। मैंने उन्हें अपनी कंडीशन बताई और कहा कि मुझे कहीं भी किसी भी स्टूडेंट अकोमोडेशन में अरेंजमेंट करवा दो।
میری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اگر مجھے جگہ نہیں ملی تو مجھے مجبوراً یونیورسٹی چھوڑ کر واپس پاکستان جانا پڑے گا. یہاں مینٹل ہیلتھ کو کافی سیریس لیا جاتا تھا. اسٹوڈنٹ کاؤنسلر نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ وہ کچھ نہ کچھ ارجنٹ بیسس پہ ارینج کروا دے گا. میں اگلے ویک پھر کاؤنسلر کے پاس گیا اور یہی رونا رویا کہ میں بہت ٹینس ہوں. اور فائنلی اس کے اگلے ویک پلان کامیاب ہو گیا اور مجھے اس کاؤنسلر کا فون آیا کہ تمہارے لیے اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں ایک روم ارینج ہو گیا ہے. میں بہت خوش تھا. میں نے گھر میں صرف اسی لڑکے کو بتایا جس کے ریفرنس سے میں آیا تھا کہ میں 2 ویک میں موو ہو جاؤں گا. وہ ان سب لڑکوں میں قدرے بہتر تھا. فائنلی وہ دن آیا جس دن مجھے موو ہونا تھا. میں نے سارا سامان پیک کیا اور ہاسٹل اکوموڈیشن کے لیے نکل گیا. یہ ہاسٹل ہمارے کیمپس سے دور تھا. پبلک ٹرانسپورٹ سے 55 منٹس لگتے تھے، پر بہت اچھا تھا. روم میں ساری ضروری فیسلٹیز موجود تھیں. اسٹوڈیو روم تھا جس کا اپنا واش روم تھا، ڈبل بیڈ، ایک کاؤچ جس کے سامنے ٹی وی تھا، ایک چھوٹا سا لاؤنج جس میں ایک چھوٹی سی 2 چیئرز کی ڈائننگ ٹیبل بھی تھی. اسٹڈی ٹیبل بھی دی ہوئی تھی اور ایک الماری تھی. میں بہت خوش تھا کیونکہ میرے دوست بھی اسی ہاسٹل میں رہتے تھے. میں صبح 10 بجے اپنا سامان لے کر ہاسٹل کے روم میں پہنچا. اپنے ملیشین دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں سیٹ کیں اور پھر کلاس لینے چلا گیا. پورا دن یونی میں ہی رہا اور شام 7-8 بجے اپنے روم پہنچا. یہ میری اس روم میں پہلی رات تھی. میں اپنا سامان سوٹ کیس سے نکال کر اپنے روم میں رکھ رہا تھا اور روم کو ارینج کر رہا تھا کہ مجھے عجیب سی فیلنگ ہونے لگی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس روم میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، میرے ساتھ حرکت کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. میں سوٹ کیس سے کپڑے نکالتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں اوپر دیکھوں گا تو کوئی میرے سامنے ہوگا، اور جیسے ہی میں فوراً سر اٹھاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا. میں بار بار اچانک سر اٹھا کے دیکھتا پر ہر بار کوئی نہیں ہوتا. اس احساس سے میں اتنا بے چین ہو گیا تھا کہ مجھ سے سامان نہیں رکھا گیا اور میں سونے لیٹ گیا. اب میری ہر تھوڑی دیر بعد چونک کے آنکھ کھل جاتی. میں اٹھتا اور پھر کروٹ لے کے سو جاتا تو پھر تھوڑی دیر بعد چونک کے میری آنکھ کھل جاتی. یہ 6-7 بار ہوا ہوگا اور آخر کار صبح ہوئی اور میں عجیب حالت میں شاور لے کر یونی کے لیے ریڈی ہونے لگا. نیند نہیں ہوئی تھی تو عجیب سی طبیعت تھی اور میں اپنے کندھے بہت بھاری محسوس کر رہا تھا. میں دوستوں کے ساتھ یونی گیا تو کلاس کے دوران مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے. میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور کلاس میں کافی کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھتا تھا، پر مجھے ایک بھی بات سمجھ نہیں آئی. کلاس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا جو کہ اس ہاسٹل میں پہلے سے ہی رہتے تھے کہ کبھی ان کو ایسا فیل ہوا جیسے سفوکیشن یا بے چینی، تو انہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا. میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور شام میں پھر اپنے روم میں چلا گیا اور اپنا بقیہ سامان رکھ کر سونے لیٹ گیا. پر رات کو مجھے دوبارہ بے چینی ہونے لگی. میں نے اپنے کمرے میں میوزک چلایا کہ میرا دھیان بٹے اور یہ خیالات دور ہو جائیں، مگر بے چینی دور نہیں ہوئی اور اپنے ساتھ کسی اور کے ہونے کا خیال آتا رہا. میں نے میوزک بند کر کے شاور لیا اور نماز پڑھی اور پھر بستر پہ جا کے سونے کی کوشش کی. بے چینی برقرار رہی. میرا بستر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا تو میں دیوار کے ساتھ چہرہ کر کے سو گیا. بیچ رات میں میری آنکھ اچانک سے پھر کھلی. میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور اٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. بہت واضح احساس تھا کہ کوئی کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں. مجھے بہت خوف آیا اور میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اسی دیوار کی طرف چہرہ کر کے لیٹا رہا. صبح میں اسی طرح تھکن میں اٹھا جیسے پتہ نہیں کتنا فزیکل کام کیا ہو میں نے. جسم تھکن سے چور چور ہو رہا تھا. اس روز بھی وہی روٹین تھا. یونی گیا اور شام میں واپس آیا اور سونے لیٹا اور پھر وہی احساس کہ کوئی موجود ہے، دیکھ رہا ہے
और चाहता है मैं पीछे मुड़ूं। मेरी ये हालत कुछ रातों तक जारी रही और मैं अब सोने से पहले टीवी पे कोई शो लगा के सोता था जिसकी आवाज़ से मुझे महसूस होता कि मैं अकेला नहीं हूँ, और जब उठता तो 7-8 एपिसोड ख़त्म हुए हुए होते, मगर वो एहसास तब भी रहता। और हर रात गुजरने के साथ ये एहसास और ज़्यादा होने लगा और सुबह मेरी थकन में इजाफा भी होने लगा। और फिर ये हुआ। एक रात मैं अजीब सी बेचैनी में सोने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगा कि कोई मेरा ब्लैंकेट खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म पैरालाइज हो गया। मैं सिर्फ आंखें झपक सकता था। मैं वहाँ पैरालाइज लेटा रहा और फिर पूरा ब्लैंकेट मुझ पे से खींच लिया गया। मैं दुआ पढ़ने की कोशिश करने लगा पर पढ़ नहीं सका, और फिर मेरे कान पे विस्पर स्टार्ट हो गईं, सरगोशियाँ शुरू हो गईं, जैसे कई लोग आहिस्ता आहिस्ता गुस्से से मेरे कान पे कुछ कह रहे हों। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बिस्तर गीला कर दिया और बिस्तर पे इसी हालत में पता नहीं कितनी देर तक पैरालाइज पड़ा रहा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। बस इतना याद है कि मेरे फ़ोन पे अलार्म बजा जो मैंने फजर के लिए लगाया था, और मैं आखिरकार हरकत कर सका। सुबह जब होश संभाला तो कंफ्यूज था कि ख्वाब था या हकीकत। दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि स्लीप पैरालिसिस है, मगर अब ये स्लीप पैरालिसिस रेगुलरली होने लगा और मैं कान में विस्पर्स रेगुलरली सुनता। यूनिवर्सिटी में मेरे ग्रेड्स गिरने लगे, पढ़ाई समझ नहीं आती, कमज़ोर होने लगा, थका हुआ रहने लगा, हर रात बिस्तर गीला कर देता। मुझे लगा कि शायद कोई बीमारी हो गई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने रिकरेंट स्लीप पैरालिसिस डायग्नोस किया और उसे मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज बताईं, पर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हर रात इस चीज़ में शिद्दत आती गई। एक रात मुझे अजीब ख्वाब आया। मेरा जिस्म गर्म हुआ और वाइब्रेट करने लगा, और ये एहसास इतना बढ़ा कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अपने जिस्म को छोड़कर निकल जाऊंगा। इस एहसास के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ चाहती है कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल जाए ताकि वो मेरे जिस्म पे कब्ज़ा कर सके। मैं ख्वाब में बहुत डर गया था। मैं लड़ रहा था कि मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर ना निकले। इस एहसास में बहुत शिद्दत थी और लड़ते लड़ते मेरी आँख खुल गई और मैं देखता हूँ कि मेरी नाक से खून निकल रहा है। नाक से खून देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपना तकिया और ब्लैंकेट लिया, कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा लॉक किया और नीचे वाले फ्लोर पे अपने दोस्त के पास जाने लगा। मैं फ्लोर पे ही था और सीढ़ियों के पास ही पहुंचा था कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे रूम का दरवाज़ा खुला था। मैं रूम को हैरत से देखता गया। मैंने तो इसे लॉक किया था। मैं ये सोच ही रहा था कि कोई काला साया, काला सा शैडो अंदर से झांकता है। ये बिल्कुल सया था। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और दोस्त के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसने थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला। वो बहुत नींद में था। उसने पूछा कि क्या हुआ है और ये खून कैसा है। मैंने कहा कि मुझे आज रात यहाँ सोने दो, मुझे कमरे में खौफ आ रहा है। मैं अकेला कमरे में अंदर आया तो उसने मुझसे पूछा कि ये दूसरे लोग कौन हैं। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा कि कोई नहीं है, कल बात करते हैं, और सोने लेट गया। अगले रोज़ मैं क्लास के लिए जागा तो दोस्त तैयार हो रहा था तो उसने फिर से इस बात को उठाया और कहा कि तुम्हारे नए दोस्त अजीब हैं। वो पूरी रात तुम्हारे पास बैठे रहे, तुम्हें देखते रहे। मैंने सवाल पूछा तो मुझे जवाब तक नहीं दिया। मैंने उसे देखा और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके साथ क्लास लेने चला गया। मैंने चुपचाप क्लास ली और फिर अपने वालिद को कॉल की और उनको सब कुछ तफसील से बताया, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं है, कोई और मसला है। बाबा मशवरा देते हैं कि रात भर टीवी और म्यूज़िक लगाने के बजाय कुरान लगा लिया करो और आयतुल कुर्सी प्रिंट करवा के अपने रूम के दरवाजे के बाहर लगा दो। मैंने ऐसा ही किया। मैं अपना रूम नहीं बदलना चाहता था। ये रूम बहुत मुश्किल से मिला था
اور رومز کی ویسے ہی بہت مسئلے تھے اور بہت لمبا پروسیس تھا۔ میں بہت غصے میں بھی تھا کیونکہ اتنے عرصے سے یہ مخلوق مجھے پریشان کر رہی تھی، اور جب بابا نے قرآن اور آیت الکرسی کا کہا تو مجھ میں لڑنے کی ہمت آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر آیت الکرسی لگا دی اور کمرے میں 3-4 گھنٹے کے لیے قرآن کی تلاوت لگا کے اسے لاک کر کے دوست کے روم میں چلا گیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ کہیں گھوم کے آتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے عجیب سے گھٹن والے ماحول میں رہ رہ کر میں تھک چکا تھا۔ ہم 3-4 لڑکے کسی سے گاڑی بورو کر کے ڈرائیو پہ نکل گئے۔ راستے میں ہم ایک سگنل پہ رکے تو مجھے اپنے سر پہ ایک بھاری پن محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے شعور کے ساتھ جڑ گیا ہو۔ مجھے پھر سے ایک گرم سا احساس ہوا۔ یہ احساس پھر سے بہت شدید تھا اور ایک ناقابل بیان سی فیلنگ تھی، جیسے کسی چیز نے خود کو میرے وجود سے جوڑ لیا ہو اور میری روح کو باہر نکال رہا ہو۔ بھاری پن بڑھنے لگا اور میرے حواس کم ہونے لگے، میں بے ہوش ہونے لگا۔ اس وقت ذہن میں آیت الکرسی آئی تو میں اپنے ذہن میں اسے پڑھنے لگا۔ میں اپنے حواس میں رہنے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری ہمت کر رہا تھا کہ خود کو اپنے جسم سے نکلنے سے روک سکوں۔ پھر یہ احساس کم ہوتا گیا اور تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ میں جب نارمل ہوا تو جس سگنل پہ گاڑی رکتی میں وہاں پہ ایک کالا کتا دیکھتا، وہی سیم کتا، اور اس کا احساس تب ہوا جب میں سگنلز پہ پہنچتا اور وہ کالا کتا بار بار نظر آتا۔ شاید کوئی مجھے فالو کر رہا تھا۔ ہم گھوم گھما کر واپس آ گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کمرے میں تھوڑا سکون محسوس ہوا اور اس رات میں گہری نیند سویا، پر بیچ رات میں میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اس رات جو ہوا حقیقت تھا یا میرا وہم۔ میں دستک سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بوڑھا تھا یا نہیں، پر وہ بہت لمبا تھا اور اس کے پورے جسم پہ ٹیٹو تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیا چیز تھی۔ وہ بس میرے دروازے پہ لگی آیت الکرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اپنے حلق سے عجیب سی گھرگھراہٹ سی آواز نکالتا ہے، بہت خوفناک آواز جو اس کے اندر سے نکل رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ وہ مسلسل آیت الکرسی کی طرف اشارہ کرتا رہا اور حلق سے گھرگھراہٹ کی آواز نکالتا رہا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ کسی اور نے اسے دیکھا یا نہیں، یا یہ خواب تھا یا حقیقت۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں نے آیت الکرسی دروازے سے اتار دی اور وہ اندر آ گیا۔ میں صبح اٹھا تو میں بہت غصے میں تھا اور پورا دن بہت غصے میں رہا۔ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے آیت الکرسی دروازے سے اتار دی ہے۔ اب مجھے اپنے کمرے سے عجیب عجیب چیزیں ملنے لگیں۔ کبھی مرے ہوئے پرندے ملتے، کبھی جانوروں کی پرانی چھوٹی ہڈیاں، کبھی جلے ہوئے کاغذ، ٹوٹی ہوئی کنگھیاں۔ میں انہیں پھینک دیتا تھا اور اب سوچنے لگ گیا تھا کہ مجھے کہیں اور چلے جانا چاہیے، پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ امی کی باتیں یاد آتی تھیں کہ کینیڈا چلے جاؤ، ایسی جگہ نہیں جاؤ جہاں کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر بہت روتا تھا کہ کاش ان کی بات مان لیتا، پر ضد کر کے آیا تھا تو کچھ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرا بستر دیوار سے جڑا ہوا تھا اور میں دیوار کی طرف چہرہ کر کے سوتا تھا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں ڈرنا چھوڑ دیتا ہوں اور اب دیوار کی طرف منہ کر کے نہیں سوؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اس رات وضو کیا، نماز پڑھی اور دعائیں پڑھ کر سو گیا۔ رات کے درمیان میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کی ساری لائٹس آن تھیں، اور جو میں نے دیکھا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہی ٹیٹو والا لمبا شخص میرے کمرے میں میری جائے نماز پہ نماز پڑھ رہا تھا، پر غلط رخ پہ، قبلے سے الٹی طرف۔ وہ پوری نماز والی حرکتیں کر رہا تھا اور کچھ پڑھ رہا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، پر اس کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی، الٹے رخ پہ۔ میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر وہاں لیٹا رہا۔ میں مشکل سے سانس لے رہا تھا، نہ ہی چیخ پا رہا تھا۔ اب وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا میری طرف مڑ کر اپنے ہاتھوں کو میری جانب پھیلاتا ہے۔ یہ ہاتھ نہیں تھے، بلکہ یہ لمبے سیاہ سانپ کی طرح کی چیزیں تھیں
جو کچھ سیکنڈز میں میرا گلا گھونٹ سکتی تھیں۔ میں اپنے دل میں دعائیں پڑھنے لگا۔ میں تکیے پہ اپنے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھے صرف ڈرا رہا تھا مگر کچھ کر نہیں پایا کیونکہ شاید میں وضو کر کے سویا تھا۔ میں صبح جاگا تو میرے جسم پہ نوچنے کے نشانات تھے، جیسے کہ کئی بلیوں نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ میری بیڈ شیٹ سے پرانے خون کی بو آ رہی تھی۔ میں اس طرح اب اور نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور دوست کے روم میں رکھ دیا۔ میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ کسی اور کے روم میں رہنے کی ہاسٹل کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ میں گلاسگو کی ایک مسجد پہنچا اور مسجد کے صحن میں نماز پڑھی اور وہیں پہ سو گیا۔ میری آنکھ کھلی اور مجھے ان لڑکوں کا خیال آیا جن کے یہاں میں شروع میں رکا تھا۔ میں نے ان کو کال کی اور روتے ہوئے وہاں رہنے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے یونیورسٹی اور یونی اکوموڈیشن والوں سے دوسرے روم کی بات کی اور ان کو اس روم میں ہونے والے واقعات بتائے، پر ان کے پاس کوئی روم اویلیبل نہیں تھا۔ میں دوبارہ اسی روم میں نہیں جانے والا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہونے لگی اور مزید بگڑنے لگی اور میں آخر کار سب چھوڑ کر واپس پاکستان چلا گیا۔ THA کراچی میں ایک مسجد ہے جہاں کے ایک امام نے میرا علاج کیا۔ شاید وہ مخلوق میرے ساتھ جڑ گئی تھی۔ میرا علاج پورے 1 سال چلا۔ میری پڑھائی کا 1 سال بھی ضائع ہو گیا اور اس دوران میں بہت کمزور ہو گیا تھا، پر 1 سال بعد میں نارمل ہوا اور ٹھیک ہوا۔ میرے ملیشین دوست مجھ سے کانٹیکٹ کرتے رہتے تھے، طبیعت پوچھتے رہتے تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس کمرے کا راز کیا تھا۔ اسے کچھ سینئر سے پتہ چلا تھا کہ مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک نارویجین اسٹوڈنٹ رہتا تھا جو کہ اس کمرے میں کالا جادو کیا کرتا تھا۔ وہ اس کمرے کی دیواروں پہ اپنے خون سے کچھ لکھتا تھا، کچھ جلاتا تھا۔ کمپلین ہوئی تو اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور ایڈمنسٹریشن نے بس کمرے کی دیواروں پہ اسی خون کے اوپر پینٹ کروا دیا تھا۔ اس روم کے ہانٹڈ ہونے کی یہی وجہ تھی۔ خیر، اب نہ مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا ہے، نہ کوئی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، نہ کوئی اسکریچز، نہ کوئی نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی خون کی بو یا مرے ہوئے پرندے ہوتے ہیں۔ پر ان سب واقعات سے میں نے کچھ سبق سیکھے ہیں۔ اپنے والدین کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ان کی نافرمانی کر کے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور ان کے خلاف جا کے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ میں نے ان کا دل دکھایا، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میرا انجام آپ کے سامنے ہے۔ انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والا انسان بہت بری طرح گرتا ہے، اور ایسا گرتا ہے کہ اس کا سنبھلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے آپ پہ بہت بھروسہ تھا، اپنی کیپیبلٹیز پہ بہت اتراتا تھا۔ میری والدہ کہتی رہیں کہ رشتہ داروں کے پاس جاؤ، وہاں آسانی ہوگی، پر میں غرور کے نشے میں ایسا تھا کہ بے وجہ اپنے رشتہ داروں سے چڑھتا، برا بھلا کہتا، جبکہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ آخر کار مجھے آنا انہی کے پاس پڑا، اور انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور آج بھی رکھ رہے ہیں۔ اور انسان کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ان لڑکوں کو حقیر سمجھا جن کے یہاں میں گیا تھا، بدتمیزی کی، بد کلامی کی، پر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ آخر میں مجھے انہی کے پاس جانا پڑا اور انہی سے سہارا لینا پڑا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کا رہن سہن میری توقع کے مطابق نہیں تھا، پر کون کس حال میں ہو، اس کو کیا پریشانی ہو، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان واقعات سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اب الحمدللہ کینیڈا میں سیٹل ہوں، پر ان واقعات کو اور اس سے حاصل سبق کو میں پوری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کمنٹس کرنے میں کنجوسی مت کرنا، آپ کے کمنٹ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشنز کو آن کر دو۔ اپنی ہارر سٹوریز شیئر کرنے کے لیے ڈسکرپشن پہ دیے گئے ای میل پہ یا میری انسٹاگرام ID پہ انہیں بھیج دو، میں اپنے چینل پہ شیئر کر دوں گا۔ اب ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، پھر ملتے ہیں۔